बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी नेम अपनी बारी। घर के पिछवाड़े में स्टोर नुमा 2 कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे हर वक्त मकफल रहते थे। आयशा ने इन बंद कमरों की चाबी उठाई और घर की मरकज़ी इमारत से निकलकर इन कमरों की तरफ चली आई। उसने बारी बारी दोनों कमरों के ताले खोले और कमरों के दरवाजे खोलकर अंदर के हबस को बाहर निकलने का मौका दिया। कोई 10 मिनट बाद उसने पहले कमरे में झांका। पूरा कमरा सामान से भरा हुआ था। पेटियां, डब्बों में बंद इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, क्राकरी, अलमारियां और ना जाने क्या कुछ इस कमरे में भरा हुआ था। हर चीज़ मट्टी और गर्द से अटी हुई थी। जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। अंदर जाने की जगह तो नहीं थी। वो दरवाजे में खड़ी सामान को देख रही थी। फिर वो दूसरे कमरे के दरवाजे में जाकर खड़ी हुई। ये पूरा कमरा फर्नीचर से भरा हुआ था। बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़े, कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल, कुर्सियाँ, चारपाइयाँ, गर्ज़ हर वो चीज़ जो फर्नीचर में शुमार की जा सकती थी यहाँ मौजूद थी। कमरे से फर्नीचर की सेलन ज़दा बू उठ रही थी। नाकदरी से पड़े रहने के बायस फर्नीचर ख़राब हो गया था। आयशा की आंखें पानियों से भर गईं। ये उसके जहेज़ का सामान था जिसमें से एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो आयशा को बरतना नसीब हुई हो। उसके बाप की मेहनत की कमाई उसके जहेज़ की सूरत में यहाँ गल सड़ रही थी, मगर यहाँ परवाह किसे थी। आयशा ने आंखें पोंछ कर कमरों को ताले लगाए और अपना इरादा दिल ही दिल में मज़ीद पुख्ता करके वहाँ से चली आई। शदीद सर्द शाम में उसका दिल बुरी तरह सुलग रहा था और वो इस सुलगते दिल को करार देने में नाकाम हो रही थी। कोई 26-27 साल पहले आयशा और नूरुल-दीन की शादी हुई थी। नूरुल-दीन इंग्लैंड में सेट था। वहीं पर तालीम मुकम्मल की और फिर वहीं पर अच्छी नौकरी मिल गई तो इंग्लैंड का ही होकर रह गया। वापसी का कोई इरादा नहीं था। शादी के बाद अपनी फैमिली को भी अपने साथ ही रखने का इरादा था। नूरुल-दीन की बाकी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई सब लाहौर में ही थे। आयशा की फैमिली भी लाहौर में ही थी। नूरुद्दीन का ख़ानदान बहुत बड़ा था। ये लोग 7 भाई और 3 बहनें थीं। तीनों बहनों और 5 भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। अब नूरुद्दीन की होने जा रही थी और उसके बाद एक और भाई था। नूरुद्दीन का रिश्ता आयशा के घर वालों को हर लिहाज से अच्छा लगा। हाँ, मगर उसके बाकी ख़ानदान वालों का अंदाज़ और तर्ज़ ज़िंदगी थोड़ा रवायती सा लगा। मगर फिर ये सोच कर कि आयशा ने कौन सा यहाँ रहना है, उन लोगों को हाँ कर दी गई। नूरुद्दीन 3 महीने की छुट्टी पर पाकिस्तान आया था और उसे शादी करके वापस जाना था। शादी की तारीख तय हुई तो एक दिन नूरुद्दीन के माँ बाप, बड़ा भाई और भाभी आयशा के यहाँ आए। हम लोगों ने सोचा कि कुछ ज़रूरी अमूर तय कर लिए जाए। नूरुद्दीन के वालिद ने कहा, जी जी ज़रूर। आयशा के अब्बू को कुछ अजीब लगा मगर रवादारी का मुजाहरा कर गए। देखें जी, हमारी बरादरी में जहेज़ लेने और देने का बहुत रवाज है। हम लोग शानदार बरी और ज़ेवरात लाएंगे। 40 तोले सोना चढ़ा रहे हैं हम आयशा को, और कपड़े और दिगर सामान अलग। अब के नूरुद्दीन की माँ बोली, जी। आयशा के अब्बू की कुछ समझ में आ रहा था कि शायद वो लोग जहेज़ के लिए कोई बड़ी डिमांड करने आए हैं। खैर, वो भी साहब हैसियत थे, बेटी को देने के मामले में कोई कमी न करते। हम चाहते हैं कि आप आयशा बेटी को पूरा जहेज़ दें। हमारे यहाँ बहू के जहेज़ की नुमाइश की जाती है। सारा शरीका आकर सामान देखता है। कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए वरना हमारी बहुत बेइज्जती होगी, नूरुद्दीन के अब्बू ने कहा। मगर आयशा ने तो यहाँ रहना ही नहीं, तो फिर सामान क्यों? आयशा के अम्मी अब्बू मुतअम्मल हुए। देखें जी, हमारा घर तो पहले ही सामान से भरा पड़ा है। किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्लाह के फजल से, लेकिन शरीके का मुंह बंद करने के लिए ये सब तो करना पड़ता है ना। हमें जहेज़ देने पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये सामान देने वाली बात समझ में नहीं आई। आयशा सामान साथ तो नहीं ले जाएगी और आप लोग भी इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सामान ज़ाया ही होगा। इससे बेहतर है मैं आयशा को कैश दे दूँ, आयशा के अब्बू ने दानिशमंदी से कहा। अरे नहीं भाईजान, आप लोग हमें क्या ऐसा वैसा समझ रहे हैं? रब का दिया सब कुछ है हमारे पास, ज़मीनें, रुपया, पैसा, बस बरादरी के रिवाज हैं जिन पर अमल करना पड़ता है, नूरुद्दीन के अब्बू ने ज़रा सख्ती से कहा। उन्हें कैश वाली बात बहुत नागवार गुजरी थी। नूरुद्दीन की भाभी पहलू पर पहलू बदल रही थी। वो एक पढ़े लिखे और रोशन ख्याल ख़ानदान से थी जिसे अपने ससुराल के बहुत से रस्म व रवाज आग लगा देते थे, मगर माहौल ऐसा था कि मुंह से धुआं निकालने की इजाज़त भी ना थी। अब भी वो आयशा के अब्बू की तायद करना चाहती थी, मगर उसके शौहर करीमुद्दीन ने उसे घूर कर चुप रहने की ताकीद की थी।
خیر عائشہ کے ابو کو مانتے ہی بنی۔ ابو جب میں نے یہاں رہنا ہی نہیں، سامان ساتھ لے جانا ہی نہیں، تو پھر پیسوں کا یہ زیاں کیوں؟ عائشہ کو پتہ چلا تو وہ ابو سے ناراضی کا اظہار کرنے لگی۔ بچے، رواج ہے ان کا۔ اچھا رواج ہے، لڑکی والوں کا اتنا پیسہ ضائع کروا دو، بس خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ سوچوں کی بھپری لہریں اس کے گرد گرداب بنا رہی تھی اور وہ خس و خشاک کی طرح ان میں ڈوب رہی تھی، مگر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ عائشہ اور نور الدین کی شادی ہو گئی۔ عائشہ کے لیے مقام حیرت تھا۔ ولیمے سے اگلے روز اس کے جہیز کا سارا سامان ان کے گھر کے بڑے سے لان میں لگایا گیا تھا اور پورے خاندان نے یہ سامان دیکھا، اس پر تبصرے کیے، کون سی چیز کس برانڈ کی ہے سب نے نوٹ کیا۔ کچھ نے کیڑے نکالے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ نور الدین کے ابا کا گھر بہت بڑا تھا، 3 شادی شدہ بیٹے جو ساتھ ہی رہتے تھے، 2 اپنی نوکریوں کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتے تھے۔ گھر سامان اور افراد سے بھرا ہوا تھا، عائشہ کا سامان رکھنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی، سو اگلے روز اس کا سارا سامان پیک کر کے گھر کے پچھواڑے میں بنے ہوئے ان 2 اسٹور نما کمروں میں ٹھونس دیا گیا، جو شاید اسی مقصد کے لیے بنوائے گئے تھے۔ 6 ماہ بعد عائشہ انگلینڈ چلی گئی، لیکن یہ پھانس دل میں ساتھ لے کر گئی کہ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ 6 ماہ بعد عائشہ انگلینڈ چلی گئی، لیکن یہ پھانس دل میں ساتھ لے کر گئی کہ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ سب سامان لے کر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور الدین سے بات کی تو اس نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ ہاں، عائشہ نے اس سے یہ وعدہ ضرور لے لیا کہ جب اللہ انہیں اولاد دے گا اور جب ان کی شادیوں کا وقت آئے گا تو وہ یہ سب نہیں کریں گے۔ ہر 4-5 سال بعد جب بھی عائشہ اور نور الدین پاکستان آتے تو عائشہ یہ 2 کمرے چند منٹوں کے لیے ہی صحیح ضرور کھولتی تھی، ورنہ وہ کمرے یوں ہی بند رہتے تھے۔ اب عائشہ اور نور الدین اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے، دونوں اپنے وعدے پر قائم تھے۔ عائشہ نے نور الدین کے خاندان سے باہر نور الدین کے دوست کی بیٹی کو پسند کیا تھا، جو سفید پوش مگر وفادار اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نور الدین، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لڑکی والوں کو اپنے رواجوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں گا، تم تو ساری زندگی باہر رہے ہو، تمہیں کیا پتا ہوگا بھلا۔ شام کو جب سب اکٹھے بیٹھے تھے، جب نور الدین کے ابا نے کہا، جی ابو، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے اپنے بچوں کے ساتھ باہر ہی رہنا ہے، تو میں اپنی باری پر جب میرے پاس اختیار ہے میں ان فضول رواجوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نور الدین کی آواز تھی کہ کوئی گنگ کر دینے والی چیز، سب ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ عائشہ کی بڑی جٹھانی نے پہلے خوشی سے نور الدین کو دیکھا اور بعد میں جتاتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیوں میں بیوی کی مخالفت کے باوجود بھی ان رسموں کو نبھایا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو باتوں میں تو آپ کے لیے آسمان سے چاند تارے بھی توڑ لاتے ہیں، مگر جب وقت پڑتا ہے تو ہاتھ چھڑا کر دور جا کھڑے ہوتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیوں میں اس نے بیوی کے ساتھ یہی رویہ اپنایا تھا۔ تو خاندان میں ہماری ناک کٹوائے گا؟ ابا پھنکارے، گویا خدا نخواستہ سچ میں ان کی ناک کٹ جائے گی۔ تو سامان لے کر ضائع کرنے سے ہماری ناکوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا بھلا؟ اگر اضافہ ہونا ہوتا تو اب تک ہم لوگوں نے ان رواجوں کو ہم سب کی ناکیں ہاتھی کی سونڈ جتنی لمبی تو ضرور ہو جانی چاہیے تھیں۔ نور الدین نے آخر میں ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو نئی نسل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر بڑوں کے چہروں کے زاویے مزید بگڑ گئے۔ نور، میں اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، بڑی بھابھی نے آواز حق بلند کر دی۔ ہم سب میں سے کسی کو تو سٹینڈ لینا تھا، مجھے خوشی ہے یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے سب کی طرف ایک نظر ڈال کر اپنی پوری توجہ نور الدین کی طرف کر لی۔ جی بھابھی، ہم خاندان کے ان غلط رواجوں کو اپنی باری آنے پر ختم کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے خود کو مجبور ظاہر کر کے انہیں بڑھاوا دیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ عائشہ نے بھی کہا، اس کی آنکھوں میں امیدیں جھلملا رہی تھیں۔ ہاں، تم لوگ تو چلے جاؤ گے، مگر خاندان والوں کی باتیں تو ہم کو ہی سننا پڑیں گی نا۔ نور الدین کی اماں اگرچہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، مگر آواز ابھی بھی دبنگ تھی۔ اب اس عمر میں لوگ ان کو باتیں سناتے، یہ بات انہیں ہرگز منظور نہیں تھی۔
تو آپ مت سنیے گا یہ باتیں۔ جو بھی کوئی بات کرے نا آپ کہیے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ یہاں نہیں ہے، تو بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بات کرنا پھر بھی ضروری ہے تو انگلینڈ تشریف لے جائے، پھر دیکھیے گا کوئی آگے سے ایک بھی لفظ نہیں کہے گا۔ نور الدین نے بات کو ختم کرتے ہوئے حتمی انداز اختیار کیا۔ سب کے سمجھانے، ڈرانے اور لڑائی جھگڑے کے باوجود نور الدین اور عائشہ اپنے فیصلے سے ایک تو کیا آدھا انچ بھی پیچھے نہ ہٹے، اور سیانے کہتے ہیں کہ فیصلے کی گھڑی میں مقدر چھپا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے اپنی اگلی نسلوں کا مقدر بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بڑی بھابھی کے علاوہ ساری کی ساری نوجوان نسل ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ آخر جیت انہی کی ہوئی اور نور الدین اپنی شرائط پر بہو بیاہ لائے۔ ہائے ہائے، کن بھوکوں ننگوں میں بیٹا بیاہا ہے نور الدین نے۔ لڑکے کی پسند وسند کا چکر ہوگا، ایسے کون دو کپڑوں میں بیٹی رخصت کرتا ہے؟ نور الدین تو انگریزوں میں رہ کر انگریز ہی ہو گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھلا ایسی شادی کبھی ہوئی ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کچھ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، کچھ اتنی بلند آواز میں کہ عائشہ کے کانوں میں پڑ جائے۔ بہت سے لوگوں کے جلے کٹے جملے عائشہ کی سماعتوں تک پہنچے تھے، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ایک تو وہ بغیر جہیز کے بہو بیاہ کے لائی تھی، دوسرا یہ کہ اپنے خاندان کی ایک فضول رسم کو اس نے اپنی باری آنے پر ختم کیا تھا۔ خوشیاں رنگ برنگے خوشنما پرندوں کی طرح اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے اس کے آنگن میں اتر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ یوں روشن تھا جیسے اس پر قوس قزح کے 7 رنگوں کا اجالا اتر آیا ہو۔ وہ اپنے اللہ کی بہت شکر گزار تھی۔